جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کبھی بھی کسی بھی واقعے میں یہودیوں کا ذکر نہیں ہوا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے وہاں پر پہلے سے بہت سارے یہودی آباد تھے۔ اب کوشچن یہ ہے مدینہ میں اتنے سارے یہودی آئے کہاں سے؟ کیونکہ یہودیوں کو 1000 سال پہلے سے پتا تھا کہ بہت جلد مدینہ اور اس کے آس پاس ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ آج سے تقریباً 70 سال پہلے 3 عربی شیپرڈز فلسطین کے پہاڑوں میں ابھی گھوم پھر رہے تھے۔ اچانک انہیں دور سے ایک پہاڑ میں ایک غار دکھا۔ وہ اس غار کے اندر گئے۔ انہوں نے اس غار میں دیکھا اس میں 2 جار پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس جار کو کھول کر دیکھا۔ اس جار کے اندر پرانے زمانے کے پیپرز اور اسکروز پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے سوچا کوئی چیز ہوگی، بس انہوں نے بازار جا کر تھوڑے پیسوں کے لیے اسے بیچ دیا۔ وہاں سے یہ اسکرولز کسی طرح امریکہ کے ایک سائنٹسٹ کے ہاتھ لگے جس کو ڈائریکٹ پتہ لگ گیا یہ یہودیوں کی آسمانی کتاب تورات ہے، لیکن یہ کسی عجیب سے اسٹائل سے لکھی ہوئی تھی اور آج کے زمانے کے سارے تورات سے مختلف تھی۔ تو اس سائنٹسٹ جان سی ٹریول نے ان پیپرز کو اس زمانے کی سب سے پرانی تورات جو 1800 سال پرانا تھا اس سے کمپیئر کیا۔ دونوں تورات کا اسٹائل ایک جیسے تھے۔ جس کاغذ پر یہ تورات لکھی ہوئی تھی اس سائنٹسٹ نے اس کی کاربن ڈیٹنگ کرائی۔ زیادہ سے زیادہ یہ کتنے سال پرانے ہو سکتے ہیں؟ پتا چلا کہ یہ ایٹ لیسٹ 2200 سال پرانا کاغذ ہے جس پر یہ تورات لکھی ہوئی ہے، وچ مین یہ تورات فلسطین کے غار میں ایک عام سے عربی شیپرڈ کو ملے تھے۔ یہ دنیا کے سب سے پرانے تورات میں سے ایک ہے، ایون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کی پرانے کا تورات۔ یہ کمپلیٹ تورات تو نہیں ہے لیکن تورات کے بہت سارے پورشن اس میں موجود ہے۔ ان اسکرولز کے اسٹارٹنگ میں یہودیوں کے ایک پیغمبر آئزیا کا ذکر ہے جس کو کرسچن اور مسلمان ایک سچا پروفٹ مانتے ہیں، اور اس پیغمبر آئزیا نے فیوچر کی کچھ پروفیسیز لکھی ہے کہ آنے والے وقتوں میں دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ پہلی پروفیسی یہ تھی کہ پخت پسر بیبیلون بہت طاقتور بادشاہ جس نے ہزاروں سال پہلے یہودیوں کی بالکل ہٹلر کی طرح تباہی پھیر دی تھی۔ اس تورات کی پہلی پروفیسی یہ ہے ابھی تو بخت نصر ہمارے اوپر بہت ظلم کر رہے ہیں لیکن بہت جلد ایک شخص اس کی حکومت کو تباہ اور برباد اور یہودیوں کو ان کے علاقے میں واپس کریں گے۔ یہ نشانی اس تورات سے بھی 300 سال پہلے پوری ہو چکی تھی، سائرس دا گریٹ کی شکل میں، جو ایران کا ایک بہت طاقتور بادشاہ تھا۔ آج بہت سارے ایک ماڈرن اسلامک اسکالر ذوالقرنین بھی سمجھتے ہیں۔ Actually, he was Cyrus. He was the king of Persia. یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ اسٹوری ہے، تو سبسکرائب۔ اس تورات کی دوسری نشانی کی وجہ سے یہودی مدینہ میں آباد تھے۔ دنیا کی سب سے پرانی تورات، اس کی نشانی کچھ ایسے ہے، دیکھو میرا غلام جسے میں قائم رکھتا ہوں، میں اپنے روح کو اس میں ڈالوں گا، وہ دنیا میں انصاف قائم کرے گا، جب تک وہ زمین پہ انصاف قائم نہ کر لے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور نہ اسے کوئی کچل سکے گا۔ میں بتوں کو اپنی تعریف چھیننے نہیں دوں گا، اور جن آبادی میں قیدار کے لوگ رہتے ہیں خوش ہو جائیں۔ خیدار اس کو یاد رکھیں۔ سیلا کے لوگ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر چیخ چیخ کر خوشی کے نعرے لگائیں۔ ناؤ سب سے پہلے کہا گیا ہے قیدار کے لوگ خوشیاں منائے، تو اب یہ قیدار کون ہے اور کہاں ہے؟ قیدار ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام ہے۔ اس قیدار کے بچوں نے عرب میں ایک بہت بڑی سلطنت قائم کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے اس بیٹے قیدار کی نسل میں سے تھے۔ دوسرا ذکر ہے بتوں کا۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ بتوں کی عبادت عرب میں کی جاتی تھی۔ اب اس سے یہ تو کلیئر ہے پیغمبر عرب میں آئیں گے۔ پروفٹ آئزیا نے تورات میں دوسری نشانی یہ دکھائی تھی کہ سیلا کے لوگ پہاڑ پہ چڑھ کر زور زور سے خوشی کے نعرے لگائیں۔ یہ سیلا لفظ SELA آج بھی تورات میں اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ سیلا عرب میں کدھر ہے؟ دس از ویری انٹرسٹنگ۔ میری بات نہ مانے، گوگل میپ سب کے پاس ہوتا ہے، گوگل میپ پر لکھے سیلا عرب اور سرچ دبائے، آپ سیدھا اس پہاڑ کے لوکیشن پر پہنچیں گے۔ یہ پہاڑ آج بھی مدینہ میں ہے، صرف مدینہ میں ہی نہیں بلکہ مسجد نبوی میں سب سے نزدیک کا پہاڑ یہی سیلا پہاڑ ہے۔ مسجد النبوی سے یہ پہاڑ صرف 500 میٹر دور ہے، کلومیٹر بھی نہیں، میٹر۔ تو تورات میں سیلا کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ پہاڑ پر چڑھو اور خوشی کے نعرے لگاؤ کہ تمہارے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو پوری دنیا میں انصاف قائم کرے گا۔
और ये सब कुछ तौरात में यहूदियों को पहले ही बता दिया गया था। यहूदियों को इस बात का पूरा अंदाजा था कि बहुत जल्द मदीना में एक पैगंबर आने वाला है। तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे यहूदी मदीना में फलस्तीन से शिफ्ट होना शुरू हुए कि काश हम उस पैगंबर से मिल सके। एक दफा तो रोमन और यहूदियों की लड़ाई के बाद बहुत सारे यहूदी इसके इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो गए। खैबर को, जो मदीना से सबसे करीब की सिटी मानी जाती है, उसको अपना हेड क्वार्टर बनाया। मदीना के यहूदी अरब के नॉलेज और उनके बिजनेस करने के तरीके से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे और आहिस्ता आहिस्ता यहूदी बढ़ने लगे। मदीना के यहूदी और अरबियों के दरमियान लड़ाई होने लगी। हमेशा यहूदी मदीना के अरबियों को कहते, आज तो तुम लोगों ने जो करना है कर लो, लेकिन जब हमारा पैगंबर आएगा तब हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। मदीना के अरबी हमेशा इस बात से डरते थे कि वाकई ही इनका प्रॉफिट आके हमें खत्म ना कर दे। मदीना वालों को जनरेशंस तक ये बात बताई जा रही थी, जिसकी वजह से मदीना वालों को यकीन हो गया था कि बहुत जल्द एक पैगंबर आने वाला है। इस सब के दरमियान अचानक एक दिन मक्का से एक आदमी मदीना आया जिसका नाम था मसअब बिन उमेर, जिन्होंने मदीना के लोगों को इस्लाम की दावत दी। बताया कि मक्का में एक अरबी पैगंबर आया है जिसकी बात कोई भी मक्का में नहीं माना। ये सुनकर मदीना वाले हैरान हो गए कि एक अरबी बोलने वाला पैगंबर, हो सकता है ये वही पैगंबर है जिससे यहूदी हमें बार बार डराते रहते। तो मदीना वालों ने डायरेक्ट दुनिया में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। यहूदियों को जब इस बात का पता चला कि हमारा पैगंबर तो अरबियों में आ गया है, तो उन्होंने साफ डिनाई कर दिया कि ये वो पैगंबर है ही नहीं। लेकिन फिर भी कुछ यहूदियों ने इस्लाम कबूल भी किया और इस्लाम के लिए जान भी दी। तौरात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पहले से कहा गया था। ये भी यहूदी जो मुसलमान हो गए थे, ये भी उन्हीं यहूदियों ने डिस्कवर किया था। इसीलिए हजरत सलमान फारसी को भी एक क्रिश्चियन प्रीस्ट ने मदीना ही भेजा था कि वहाँ एक पैगंबर आने वाला है। यहूदियों ने इन सब को डिनाई किया, ये वो पैगंबर है ही नहीं। सिर्फ इनको पैगंबर मानने से इनकार नहीं किया, अल्लाह के रसूल के खिलाफ हर किस्म की साजिश भी की। लेकिन यहूदियों की ताकत खैबर की जंग के बाद पूरे अरब में हमेशा के लिए खत्म कर दी और वो सारा माल जो यहूदियों ने 100 सालों से जमा किया था, सारा मुसलमानों को मिल गया। और मक्का वालों को भी पता चल गया कि खैबर के बाद अगली बारी मक्का वालों की है। लाइक एंड सब्सक्राइब।